چند سال پہلے جب حالات بہت خراب تھے اور اکثر مساجد میں اعتکاف اور تراویح تک ختم ہو گئی تھی، بعض مولویوں نے فتوے بھی دے دیے ایسے الٹے سیدھے، تو ہماری عید کی نماز یہ متصل میدان میں ہوتی ہے۔ اس محلے کے بزرگ نمازی اور میرے کرم فرما اور رہنما دعاؤں کے مراجع وہ میرے پاس آئے اعتکاف میں اور مجھے کہا ہم ایک بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ مانیں گے نہیں لیکن ہمیں کرنے دیں۔ میں نے کہا اجازت ہے اور اگر ماننے کی ہو تو مانوں گا۔ کہنے لگا اس علاقے میں قیمتی انسان آپ ہیں اور یہ عید ہم کھلے میدان میں پڑھتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ مہربانی کر کے کم از کم یہ اس دفعہ عید اندر پڑھ لیں تو ہم بہت مطمئن ہوں گے۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خیر خواہی، عزت و عافیت کا مشورہ دیا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ واقعات تو مساجد کے اندر بھی پیش آ رہے ہیں اور باہر بھی آ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس قدر خوف اور ہراس کسی پر ہو تو اس کی ابتدا میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ نماز جائز نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر نماز کوئی اور پڑھائے، میں نہیں پڑھاؤں۔ اور چوتھی بات میں نے کہا کہ آپ شوق سے جہاں چاہے پڑھیں، ہم وہیں کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جب میں عید کی نماز کے لیے تیاری کر کے جا رہا تھا تو میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ گھر والوں کو کہوں یا نہیں۔ اخیر میں نے حدیث رسول کو ترجیح دی اور میں نے ان کو مختصر سی وصیت کر، ایسا مختصر سی بعض باتوں کی تاکید۔ انسانی زندگی کیا چیز ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دل، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ زندگی بہت فانی ہے۔ اللہ اللہ، اور بے شک تم میں بعض لوگ دیر سے آتے ہیں، تفسیر والے اپنی شکل عین میں دیکھے، وہ کون کون ہے جو ابھی تک دیر کرتے ہیں یا درمیان میں اٹھ جاتے ہیں۔ او میں بیمار کمزور ناتوان اپنے وقت پر وقفہ کر کے اٹھتا ہوں اور یہ بیچ میں اٹھ جاتا ہے اور مسانہ پکڑ کے دوڑتا ہے۔ چائے سے پیدا، یہ چائے سے پیدا ہوا ہے، چائے پیتے ہیں اور مسانہ قابو نہیں رکھتے۔ ہر وقت اس کو چکر آ رہا ہے، نیند کا غلبہ ہے۔ آپ رات کو سویرے سوئے، ادارے کی طرف سے آپ کا کوئی کام نہیں، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھائے، آرام سے سو جائے تاکہ سویرے آپ اٹھیں۔ مجھے نہیں دیکھتا ہوں، میں 1 بجے کے بعد گھر جاتا ہوں اور گھر جا کے کوئی فوراً سوتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے تک جتنی چیزیں دیکھنا مناسب وہ سب دیکھتا ہوں، نظر سے نکالتا ہوں اور پھر فجر خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ امام ابو حنیفہ کے استاد الاساتذہ امام ابراہیم النخعی کی دعا نقل کی سیر الاعلام میں ذہبی نے، اللہم اقلل نومتی واکثر عبادتی، خدائے میری نیند کم کر دے، عبادت بڑھا دے۔ اور اس کو ہر وقت چکر آ رہی تو سر تو پھر یوں سر گرا لیتے، یمیناً و شمالاً، یمیناً و شمالاً۔ اس لیے تو میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں، دیکھوں گا تو پڑھا نہیں سکوں گا۔ اور بے شک تم میں بعض وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں اور دیر مت کرو۔ صاحب ہدایہ کے حالات میں عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، صاحب ہدایہ کے حالات 151 صفحے پر ہے۔ فخت علی اقرانی، میں تمام زمانے کے علماء سے بڑا عالم بنا، لأنہ لم تقالی فترہ، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا انور شاہ صرف دور حدیث کے سال بیمار تھے، دہلی میں ایک مئی کے ہاں ٹھہرے تھے، اس نے شاہ صاحب کو بیٹا کہا تھا، بہت بیمار۔ اس بیماری کے عالم میں کہیں سے وہ بوڑھی عورت جو شاہ صاحب کو بیٹا کہا فتح الباری لے کے آئی۔ ایسا زمانہ تھا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے اور آج کل ناغہ ہو رہا ہے، فتح الباری کی 14 جلدیں اٹھا کے حضرت کے میز پہ رکھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے بیماری میں فتح الباری اتنی دیکھی کہ
کہ حضرت شیخ الہند 2 مہینے بعد در پہ وہاں تک پہنچ گئے. جب ناغہ کرتے ہو تو اپنے اندر پر یہ غیرت پیدا کرو. ایک میرے پاس آیا کہ وہ جو انعام آپ دیتے ہیں اس دن پر آ جاؤں گا اور ویسے درس سے مجھے مستثنا رکھے. میں نے کہا اس دن جب آپ آئیں گے تو ہم نے آپ کے لیے بانس کی لاٹھی رکھی ہوگی. اور ہمارے ناظم صاحب اول تو مارتے نہیں، جب مارتے تو پھر ٹکانے لگاتے. آپ کی اجازت دے دیں گے کہ اس کو ذرا اچھی طرح گوشمالی کر لو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو دیر کرتے ہیں. اگر پہنچے ان کو تکلیف کہتے ہیں ہائے انعام کیا مجھ پہ خدا نے کہ میں موجود نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچائے تم کو، اگر پہنچے تم کو اللہ کی طرف سے فضل، فتح، غنیمت، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہیں گے کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے کہ کبھی تھی نہیں تمہارے اس کے درمیان دوستی. یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ہوتا. فافوز فوزا عظیما، بس کامیاب ہو جاتا. کامیابی بڑی کیوں، مقصد فائدہ ہے. فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس قتال کرے راہ خدا میں. الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خرید لی، جنہوں نے بیچی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. اللہ کے راستے میں جو واقعی دیندار ہے اور آخرت کے طلبگار ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ کے قربان کر کے آخرت لی، وہ خوب لڑے. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے. دونوں صورت میں، ایک میں شہید ہے ایک میں غازی ہے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب دیں گے اس کو اجر بڑا. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا جہاد نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ناتوان مرد، عورتیں اور بچے. الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. آیا افسوس، کراچی علم میں حمص اور حلب ہے، لیکن ظلم میں آج بیروت سے بھی آگے اس کا نقشہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور قرآن کے معجزے سے اس شہر میں اور پورے ملک میں امن پیدا فرمائے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، بنا ہمارے لیے اپنے خزانوں سے مددگار. عبداللہ ابن عباس کہتے آیت ہمارے بارے میں آئی، ہم مکہ میں پس گئے تھے. میرے والد عباس رجال میں سے تھے، میری والدہ ام الفضل نساء میں سے تھی، میں بچوں میں سے تھا. ہم تینوں دعا کرتے تھے، یا اللہ اس ظالم لوگوں کے شہر سے ہمیں باہر لے جا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے اللہ کے راستے میں. والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑ رہے ہیں شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، مارو، قتال کرو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال چلن نہ چلنے والی ہے، کمزور ہے. وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا. کل جمعہ ہے، انشاءاللہ ایک نشست ہوگی 8 تا 11 یا پونے 11. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. کہ اللہ ہماری نشست اپنی رضا کے لیے قبول فرما، آسان فرما. اللہ شرکت کرنے والے حضرات و خواتین کے لیے سہولتیں پیدا فرما، دل و دماغ روشن فرما، دونوں جہانوں کی مرادیں عطا فرما، دعائیں قبول فرما، شر فساد اور پریشانیوں سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو لو اپنا بچاؤ. اے ایمان والو دشمن کو ڈرانے کا ذریعہ اختیار کر لو، مسلح ہو جاؤ. ٹھیک ہے، حذر ما تحذر به عدوک، جس سے دشمن ڈرا سکے. وہ ہتھیار، وہ گارڈ، وہ سب پاس ہونا ضروری ہے. فانفروا ثبات، فانفروا ثبات، نکل جاؤ علیحدہ علیحدہ. وانفروا جميعا، یا نکلو مل کر. کبھی کبھی علیحدہ علیحدہ حکمت ہوتی ہے، کبھی سب جماعت کی شکل میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں بعض وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں. اب بھی تفسیر میں دیر سے آتے ہیں.
فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس اگر کبھی پہنچ گئی تم کو تکلیف، شکست ہو گئی، نقصان ہوا، قال قد انعم اللہ علیہ، کہتے ہیں احسان کیا اللہ نے مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں تھا ہی نہیں ان کے ساتھ موجود، شکر ہے کہ میں ہی نہیں تھا، تو بچ گیا تو کون سا کارنامہ ہوا، قیمتی لوگ تو گئے۔ اللہ